نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم طلب العلم سنیے تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ووادع العلم عند غیر اہلہ كمقلد الخنازير الجوهر مقلد لفظ نہیں آتا كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب رواه ابن ماجہ. رواہ ابن ماجہ نہیں کہتے کیونکہ یہاں پر الف جو ہے وہ وصلی ہے. اس کو پڑھتے ہیں رواہ ابن ماجہ. وعن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم علم کا حاصل کرنا طلب کرنا فریضۃ ایک فریضہ ہے علی کل مسلم ہر مسلم پر و مسلمۃ اور مسلمہ پر یعنی مرد اور عورت دونوں پر ووادع العلم اور علم کا رکھنے والا یعنی علم سکھانے والا عند غیر اہلہ نااہل لوگوں کو. لفظی ترجمہ کچھ یوں ہے غیر اہل لوگوں میں علم رکھنے والا یعنی ان کو دینے والا وہ ایسا ہی ہے کا مقلد مانند ہار پہنانے والے کے خنازیر سور کو خنزیر کو الجوہر واللؤلؤ جواہرات اور موتیوں کے والذہب اور سونے کا. سونے کا ہار جس میں جواہرات اور موتی لگے ہوں وہ کوئی شخص اگر کسی خنزیر کو پہنا رہا ہو تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ضائع کر رہا ہے نا. گولڈن چین جس میں موتی اور جواہرات یہ سب کچھ لگے ہوں بہت قیمتی ہار ہے. اسی طرح علم جو ہے وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے. یہ بھی کس کو دینا چاہیے، کس کے پاس رکھنا چاہیے؟ جو اس کا اہل ہو. اور جو نااہل ہو، یہاں نااہل سے مراد کون شخص ہو سکتا ہے؟ جو علم کی قدر نہ کرے، جس پر محنت کی جائے لیکن وہ اس کو لاپرواہی سے لے، ضائع کر دے، اس کی ناقدری کرے، احسان جتائے. تو دو باتیں ہیں اس حدیث میں. ایک تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنا فریضہ ہے، مرد اور عورت دونوں پر سب کو سیکھنا چاہیے. لیکن جس طرح سیکھنا لازم ہے اسی طرح سکھاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ محنت کس پہ کی جا رہی، کیا لینے والا اس کا اہل بھی ہے یا نہیں. اگر کوئی شخص اس کی ناقدری کر رہا ہو، اس کو ضائع کر رہا ہو، اسے لینا ہی نہ چاہتا ہو تو پھر کسی پہ زبردستی نہ کی جائے، جبر نہ کیا جائے، اس کو پھر اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. پھر اس کا معاملہ اور اس کے رب کا معاملہ. اتنی سخت بات کیوں کی گئی؟ اس میں خنازیر سے تشبیہ کس کو دی گئی؟ یعنی ایک جانور ہے جو عام طور پر پسندیدہ نہیں مانا جاتا، اس سے تشبیہ کس کو دی جا رہی ہے؟ پھر اس شخص کو جو علم کی قدردانی نہیں کرتا، جو علم کے لیے محنت نہیں کرتا، وقت نہیں نکالتا. ہم سب اپنے آپ کو پرکھیں. یہاں وہ شخص مراد نہیں ہے جو کوشش تو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، شوق بھی رکھتا ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو نہیں لے پاتا. کیا مجبوریاں ہو سکتی؟ مثلاً حافظہ کمزور ہے، صحت کمزور ہے، یا اور کیا وجہ ہو سکتی؟ کچھ مالی مشکلات ہیں، وہ کتاب نہیں خرید سکتا، فیس نہیں ادا کر سکتا، اور اس کی مجبوریاں ہیں. گھریلو پریشانیاں ایسی ہیں، مصروفیات، مثلاً یہ کہ کوئی بوڑھے ماں باپ ہیں جن کی خدمت کرنا ہے، یا بہت چھوٹے بچے ہیں کہ جن کو سنبھالنا ہے، یا کوئی معذور شخص ہے گھر میں جس کی کیئر کرنا ہے. ایسے لوگ تو کیا ہیں؟ معذور ہیں، ان کو تو ایکسکیوز کیا جا سکتا ہے.
لیکن وہ شخص جس کے پاس صلاحیت بھی ہو، مال بھی ہو، وقت بھی ہو، سب کچھ ہو، اور اچھا استاد بھی اس کو مل جائے اور پھر وہ اس کی قدر نہ کرے، وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس مقام پر ہیں. اپنے آپ سے پوچھیں، لکھیے اپنے پاس سوال. کیا اللہ نے مجھ کو ذہنی صلاحیت عطا کر رکھی ہے؟ کیا اللہ نے مجھے وقت جیسی نعمت عطا کی ہے؟ کیا میرے پاس اچھا استاد موجود ہے؟ کیا سیکھنے کے مواقع موجود ہیں؟ پھر اپنے آپ سے پوچھیے کہ میں ان سب نعمتوں کا استعمال کس طرح کر رہی ہوں، کیا ان کا حق ادا کر رہی ہوں. یہاں ایسے تمام طالب علموں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، یعنی یہ تمام نعمتیں موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے. انہیں سوچنا چاہیے کہ انہیں کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اگلی حدیث ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن صمت ولا فقہ فی الدین رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتانی، دو خصلتیں، دو عادتیں، لا تجتمعانی، نہیں جمع ہو سکتی، فی منافق، کسی منافق میں، کسی منافق میں یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی. کون سی؟ حسن سمت، ایک تو اچھا اخلاق، خلق نیک یعنی عمدہ اخلاق، ولا فقہ فی الدین، اور نہ دین کی سمجھ. منافقین کی صفت قرآن پاک میں کیا بتائی گئی ہے؟ منافقین کی کچھ صفات ہیں پہلے پارے میں. جھوٹ بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ لا یشعرون، اور کیا ہے؟ لا یعلمون. لڑائی کرنے میں گالی گلوچ پہ اترنا منافقت کی علامت ہے نا. جھوٹ بولنا بھی بد اخلاقی ہے، منافقت کی علامت ہے. وعدہ خلافی بھی بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے. امانت میں خیانت بھی بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے. قرآن پاک کے دوسرے مقامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سورۃ التوبہ میں منافقین کی جب باتیں آتی ہیں وہاں لا یفقہون کی بات آتی ہے کہ وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے، نہ انہیں دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے کا شوق ہے، نہ انہیں دین کی کوئی بات سمجھ میں آتی، ان کا شعور ہی کام نہیں کرتا. دین کی سمجھ کا تعلق کیا محض ذہانت سے؟ کوئی بہت مشکل باتیں ہوتی ہیں دین کی؟ نہیں، بہت آسان ہے ہمارا دین. روزمرہ کے عمل کی باتیں جو ہیں ان میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کون سی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی جو ہم کرنا نہیں چاہتے، جس کا ہمیں شوق ہی نہیں، جس میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی. اور کون سی بات سمجھ میں آتی جس میں ہمارا اپنا پرسنل انٹرسٹ یا کوئی مفاد ہوتا ہے، وہ دور سے بھی سمجھ میں آ جاتی. تو منافق میں دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی. اب اپنے آپ کو پرکھیے، اس پر اپنے اخلاق کے بارے میں سوچئے کہ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہم دوسروں کے بارے میں کس قسم کا گمان رکھتے ہیں. اچھا، حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ کس کو کہتے ہیں حسن اخلاق؟ کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو جب ہم اچھا کریں اس کے ساتھ، کیا اس کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے؟ جب کوئی اچھا نہ کرے تو بھی اچھا کرنا، کیوں؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو بے وقوفی کی بات نہیں، حماقت نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا پھر بھی آپ اچھا کیے جا رہے ہیں، آپ تو بے وقوف شخص ہیں. اگر ہم بھی وہی کریں گے جو وہ کر رہے ہیں تو پھر ہم میں اور ان میں تو کوئی فرق نہ رہا. اگر اچھے کے ساتھ اچھا کرنا ہے پھر تو کوئی اچھائی نہیں، پھر تو آپ بدلے کا بدلہ دے رہے ہیں. اصل اچھائی کب ہے؟ کہ جب کوئی اچھا نہ کرے تو بھی آپ اچھا کریں. اس پر اپنے آپ کو پرکھیے، کیا میں صرف ان لوگوں سے اچھا سلوک کرتی ہوں جو مجھ سے اچھے ہوتے ہیں، یا میرے اندر اتنا ظرف ہے کہ جو مجھ سے برا کرے میں اس سے بھی اچھا کر سکوں. اور دوسری بات یہ کہ کیا مجھے دین کی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک اور حدیث ہے، وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. اتنی خوبصورت حدیث ہے، زبانی نہیں یاد کر سکتے آپ،
من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج، جو کوئی نکلا، فی طلب العلم، علم حاصل کرنے میں، علم طلب کرنے میں، علم سیکھنے کے لیے، علم کی چاہت میں، علم کی محبت میں، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، یعنی گویا ایک طرح سے جہاد کر رہا ہے. حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، پلٹ آئے، یعنی اپنے گھر آ جائے. کتنی خوبصورت بات ہے. تو آپ میں سے جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے، اور کچھ پا کر لوٹتے ہیں. کچھ لوگ تو کچھ دیر کے لیے آتے ہیں پھر گھر واپس چلے جاتے ہیں، روز ان کا آنا جانا ہے. اور کچھ لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور کئی کئی دن تک گھر نہیں جا سکتے. اب ان کو اپنے آپ کو مظلوم اور مسکین سمجھنا چاہیے. وہ تو مسلسل فی سبیل اللہ ہے. ان کا تو لمحہ لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ کس میں گزر رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں گزر رہا ہے. مسلسل اجر سمیٹ رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ تھوڑے دن کے لیے اگر گھر چھوڑنا پڑا، گھر کی جدائی برداشت کرنی پڑی. اب تو میرے خیال ہے کوئی روتا نہیں ہے آپ میں سے، کہ ابھی بھی کچھ لوگ رو رہے ہیں تھوڑے بہت، کوئی بات نہیں. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں. آپ سب اپنی اپنی ڈائری کے پہلے پیج پر، اپنے قرآن پاک کے فرسٹ پیج پر یہ حصہ، یعنی گتا کھولتے ہی یہاں پر لکھ لیجئے. ٹھیک ہے، لکھ کے ہم لگا دیں گے، پھر دیکھ کر لکھ لیجئے اگر زبانی آپ کو لکھنا نہ آئے. اور اس کا ریفرنس بھی لکھ لیجئے. ایک تو مشکات ہے، لیکن اس کے علاوہ ترمذی اور دارمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. حدیث کی 2 کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے، ترمذی اور دارمی. دار لکھے اور میں یہ می لکھ لوں، بس دارمی. اب آپ اگر یہاں نہیں بھی پڑھنے آتے اور گھر بیٹھے رہتے تو کیا ہوتا؟ بیٹھے رہتے، کھانا پکاتے، چائے پیتے، آرام کرتے، اس سے ملتے، اس سے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ ختم. اس لیے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. اچھا، ہم کس کس چیز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں؟ شاپنگ نمبر 1. خواتین کو خوب شوق ہوتا ہے، اور پھر کرتے کیا؟ سج بن کے تیار ہو کے بازار میں گھومنے نکل گئے. ایک دکان میں جھانکا، اس سے دوسرے میں جھانکا، ایک شوکیس میں جھانکا، اور یہاں تک یاد ہوتا ہے کہ اس دکان کے اس شوکیس میں نئی چیز کون سی آئی ہے، پہلے والی تو سب دیکھی جا چکی. اور کس کے لیے نکلتے ہیں؟ کھانے پینے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے، اور سیر سیاحت کے لیے، میل ملاقات کے لیے، اور ایک ہے علم کے لیے نکلنا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ علم کے لیے نکلنا صرف بچوں کا کام ہے، یعنی چھوٹے بچے کڈز جو ہیں وہ اسکولوں کو جائیں، اور جنہوں نے کوئی ڈگری کرنی ہے وہ اسکول جائیں. لیکن ہم تو بڑے ہو گئے ہیں، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اور شاید یہ ہمارے لیے نہیں. اب دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جب دین سیکھا تھا تو ان میں سے کتنے چھوٹے بچے تھے؟ سب بڑے بڑے تھے نا، میچور تھے. بچے تھے لیکن بہت سے تو میچور تھے، اور انہوں نے اس ایج میں بھی سیکھا. کسی نے یہ نہیں سوچا عمر ہماری گزر چکی ہے اور اب ہمارے پاس موقع نہیں. ہر عمر کے لوگوں نے شوق سے سیکھا. تو جب تک آپ کے اندر یہ نیت رہے گی کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ایک دن بھی چھٹی کرنے کا دل نہیں چاہے گا، ایک دن کا بھی اجر ضائع نہیں کریں گے. کیوں ضائع کریں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی موٹی باتوں کے لیے لوگ اپنا بزنس بند نہیں کرتے. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی مارکیٹ جس میں خوب کاروبار چلتا ہو، وہاں آپ جائیں کسی دن تو دکان بند ہو، وہ کہیں جی وہ آج ذرا وہ کہیں شادی پہ گئے ہوئے اس لیے دکان بند ہے، اور اگلے دن آ کر کہیں جی وہ کسی سے ملاقات کے لیے نکلے ہیں تو آج دکان بند ہے. کبھی ہوتی ہیں دکانیں بند؟ کیوں نہیں ہوتی؟ وائے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر دکان بند ہوئی تو گاہک واپس چلے جائیں گے، اور ایک گاہک جو ایک دن واپس گیا وہ نہیں پھر آئے گا، وہ کہے گا وہ تو دکان ہی بند ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں جو لوگ کام کرتے ہیں، جو لوگ دین کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کو بھی بہت پنکچول ہونا چاہیے، ان کو بھی چھٹی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آخرت کا بزنس کر رہے ہیں، اور آخرت کا بزنس دنیا کے بزنس سے کہیں زیادہ نفع مند ہے، کہیں زیادہ فائدہ مند ہے. اگر دنیا کا تھوڑا سا مال ہم
قربان نہیں کر سکتے تو آخرت کا اجر کیوں قربان کریں؟ اگلی حدیث ہے وعن صخبرۃ الازدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى رواہ الترمذی. حضرت صخبرۃ الازدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم، جس نے علم طلب کیا. طلب کیا ہوتی ہے؟ طلب کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو پانے کی خواہش اور کوشش دونوں کے لیے، یعنی کسی چیز کو پانے اور حاصل کرنے کی کوشش اور خواہش دونوں، یعنی صرف خواہش نہیں بلکہ ساتھ کوشش اور ایفرٹ بھی شامل ہو جاتی ہے. تو جس نے علم طلب کیا، یعنی جو علم کے راستے میں نکلا، کان کفارتن، تو اس کا یہ عمل یعنی سیکھنا کیا بن جائے گا؟ کفارہ بن جائے گا. کفارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کفار کا لفظ جو ہے نا کاف فیرے سے ہے. کیا معنی ہوتا ہے کفر کا؟ چھپانا، ڈھانپنا. یعنی ڈھانپنے کا سبب بن جائے گا اس کے گناہ کو، لما مضی، جو پہلے ہو چکے. پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئیں، جو اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں، اگر کوئی شخص علم حاصل کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی پچھلے گناہوں کا یہ سیکھنا سکھانا کفارہ بن جائے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں بہت نادم ہوتے ہیں نا. کبھی ہوئے آپ کے؟ نہیں. جو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ندامت آنے لگتی، بہت شرمندگی ہونے لگتی کہ ہم نے اپنی عمر کیوں ضائع کی، یہ کام کیوں کیا، وہ غلطی کی. لیکن جو شخص علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، ان گناہوں کا بھی کفارہ کر دیتا ہے، کیونکہ اب وہ ایک اچھے راستے پر چل پڑا ہے، وہ رجوع کر گیا ہے، پلٹ آیا ہے، وہ فی سبیل اللہ ہو گیا ہے. تو اس لیے کتنی بڑی عبادت ہے علم حاصل کرنا. اگلی حدیث ہے وَأَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يشبع المؤمن، مومن ہرگز سیر نہیں ہو سکتا، مومن کی ہرگز تسلی نہیں ہو سکتی، اس کا جی بھر ہی نہیں سکتا. کب؟ من خیرن، اس بھلائی سے، یسمعہ، جس کو وہ سنتا ہے. یعنی علم سیکھنے یا سننے میں جو اس کو شوق ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. حتی یکون، یہاں تک کہ ہو جائے، منتہاہ، اس کی انتہا، الجنت، جنت میں جا کے. یعنی جب تک کہ وہ جنت میں نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک وہ علم سیکھنے سکھانے سے کبھی اکتا نہیں سکتا، اس کا دل نہیں بھر سکتا، چاہے کورس ختم ہو جائے. یہ ہے مومن کی پہچان. لیکن منافق کی کیا پہچان ہے؟ وہ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، مصیبت کے مارے علم حاصل کرتا ہے. کتنے دن باقی رہ گئے، اچھا چلو روز ایک دن مائنس کرتا ہے، اچھا چلو اتنا باقی رہ گیا، جان چھوٹ جائے گی. جیسے ہم اسکول کالج میں کرتے، اتنے سال ہو گئے، اتنی اور تعلیم رہ گئی، اب اتنے سیمسٹر ہو گئے، اب اتنے مہینے رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے، شکر کریں گے جب پڑھائی ختم ہوگی، آئندہ نہیں پڑھیں، آئندہ توبہ ہماری. لیکن اس کے برعکس مومن، ٹھیک ہے ایک مخصوص کام کو کر کر کے آپ تھک جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ آپ انسان ہیں، لیکن تھکنے کے باوجود دل نہیں بھرتا، وہ کبھی نہیں سمجھتا کہ بس کافی ہے، بہت ہو گئی. اور کچھ لوگوں کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، اگر ان کو تھوڑا سا اور بتاؤ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے، پہلے ہی بہت جانتے ہیں اور کیا سیکھیں گے. لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا. ایک حدیث میں تھا کہ موت تک، یعنی لحد تک، اور یہاں کیا ہے، جنت تک، یعنی جب تک وہاں نہ پہنچ جائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سیکھنے سکھانے والے محدثین اور دیگر لوگوں کی زندگی کے جو واقعات اور حالات ہمیں پتہ چلتے ہیں، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ اتنے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اس کام سے، اتنے زیادہ اس کام میں انوالو ہوتے تھے کہ بعض لوگ نزاع کے عالم میں بھی موت سے پہلے تک سیکھنے سکھانے میں مصروف رہتے تھے. بہت سے لوگوں کے واقعات اور حالات میں یہ ملتا ہے
کہ وہ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ان کی روح پرواز کر گئی. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جنگ زوروں پہ ہوتی تھی، لڑائی ہو رہی ہوتی تھی اور صفوں میں ہوتا تھا، اور وہاں اگر کوئی عالم مل جاتا تو فوراً کہتا تھا کہ مجھے کوئی حدیث سناؤ، اور وہ علماء کی مجلسوں میں حاضر ہوا کرتا تھا، حالانکہ وہ خود ایک بادشاہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ سیکھنے سکھانے کو ترجیح دیتا تھا. ہمارے جو ماضی میں مسلمان حکومتیں تھیں ان سب کا یہ طریقہ تھا. امام ابن تیمیہ کے بارے میں بھی ایسا آتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ آج زوال کے دور میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ جو چیز چھوڑ دی ہے وہ کیا ہے؟ سیکھنا سکھانا. ہمارے پاس بہت سا موقع ہوتا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کرتے. چلیے آگے چلتے ہیں. وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سئل عن علم، جس سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا، علمہ، جس کو وہ جانتا تھا، ثم کتمہ، پھر اس نے اس کو چھپا لیا، یعنی دوسرے کو نہیں بتایا، الجم یوم القیامت، قیامت کے دن لگام پہنایا جائے گا، بلجام من نار، آگ کی لگام میں سے. رواہ احمد و ابو داود و ترمذی. یعنی جو شخص علم جانتا ہو پھر اس سے کوئی پوچھے اور وہ نہ بتائے کہ کہیں اس کو نہ پتا چل جائے، اگر اس کو پتا چل گیا تو میں اور یہ برابر ہو جائیں گے، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. معلوم ہے لگام کیا ہوتی؟ کبھی ٹانگا دیکھا ہوگا آپ نے، اس میں جو آگے گھوڑا ہوتا ہے تو گھوڑے کے منہ میں جو چیز باندھی بھی ہوتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو چلاتے وقت کنٹرول کرنے کے لیے، وہ لگام کہلاتی ہے. یہ عربی میں لجام ہے اور اردو میں لگام ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ اتنی بڑی سزا کیوں ہے علم چھپانے کی؟ یعنی مال کا صدقہ، اگر آپ کے پاس مال ہے اور کسی نے آپ سے سوال کیا کہ مجھے بھی کچھ دے دو، تو آپ کے پاس چوائس ہے، آپ دیں یا نہ دیں. کہیں یہ نہیں آیا کہ جس کے پاس مال ہو اور کوئی اس سے مانگے اور پھر وہ اس کو نہ دے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا قیامت کے دن. لیکن علم کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس کے پاس علم ہو اور پھر وہ نہ دے دوسرے کو اس کے مانگنے کے باوجود. اچھا، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ٹیچر کو اسائنمنٹ دے اور ہم نے محنت کر کے اسائنمنٹ کی ہو اور پھر دوسری اسٹوڈنٹ کہے کہ مجھے فوٹو کاپی کرنے کے لیے، نقل کرنے کے لیے دے دو، اور ہم اس کو نہ دیں تو ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا؟ یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ علم کی بات اور علم کا سوال، نہ کہ کی ہوئی اسائنمنٹ کا سوال. وہ کیوں نہیں دینی چاہیے؟ کیا اس پر یہ اطلاق نہیں ہوگا؟ وہ کیوں نہیں دینی چاہیے؟ وجہ وہ اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ دوسرا شخص پھر خود کام نہیں کرے گا، نکما ہوگا. اس طرح آپ اس کو نکما بنا رہے ہیں، اس کی مدد نہیں کر رہے بلکہ اس کا الٹا نقصان کر رہے ہیں. مثلا میں جب یونیورسٹی میں تھی تو میں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ جو کچھ میں پڑھتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں قرآن پاک پڑھ چکی تھی تو ذرا سی میرے عربک کی جو بنیاد تھی مضبوط تھی، تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں اپنے علم میں سے صدقہ کروں گی، کیونکہ طالب علموں کے پاس عام طور پہ پیسے تو نہیں ہوتے، تو علم دوسروں کو سکھاؤں گی. تو کسی بھی لڑکی کو کوئی کلاس میں پریشانی ہوتی تھی یا کچھ، تو میں اپنے کان کھلے رکھتی تھی کہ کہیں کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں کہ میں مدد کروں. اور آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ شام میں ہر روز ایک چھوٹا سا گروپ لیتی تھی ڈسکشن. آپ کے یہاں تو ہاسٹل میں گروپ اسٹڈی ہوتی ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو کوئی ایسا انتظام نہیں تھا، لیکن اس کو میں نے خود تھوڑا سا آرگنائز کیا اور سب اسٹوڈینٹس کے ساتھ مل کے گروپ اسٹڈی ہم شام کو کرتے تھے. اس میں ایک ایک چیز ان کو سکھاتی تھی. لیکن جب اسائنمنٹ کی باری آتی تھی تو شروع میں یہ ہوا کہ ان کو مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوئی کہ اب یہ کر لے اور ہمیں دے دے تو ہم بھی کر لیں. تو میں نے پہلے ہی دن بتا دیا اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہ کیا جائے اور نہ ہی مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ کرے. آپ کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں، لیکن لکھی ہوئی چیز نہیں دوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ پھر تو امتحان ہی ختم ہو جاتا ہے، آپ کو تو پھر کبھی کام کرنا آئے گا ہی نہیں. اسی طرح یہاں پر بھی آپ ایک دوسرے کو صاف لفظوں میں بتا سکتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا، تاکہ دوسرا شخص غلط توقع نہ رکھے. میری ایک دوست تھی، بہت گہری دوست تھی، دونوں کے کمرے ساتھ ساتھ تھے ہاسٹل میں، اور ہر چیز ہم شیئر کیا کرتے تھے، کھانا پینا جو بھی ضروریات زندگی ہوتی تھی سب چیزیں ہم شیئر کرتے تھے. لیکن جب میں لائبریری سے بکس لاتی تھی اور میں اسائنمنٹ بناتی تھی تو وہ شیئر نہیں کرتی تھی. یہ تمہارا کام اور یہ میرا. کتابیں لینی اٹھائیں، لے جائیں اپنے کمرے میں، پڑھیں جتنا چاہیں، جو لکھیں، لیکن لکھی ہوئی چیز نہیں.
تو اس سے کیا ہوا، ہماری دوستی پہ کبھی فرق نہیں آیا تھا، کبھی مشکل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی، اسے پتا تھا کہ یہ میرا حق نہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے عام طور پہ دوستیاں متاثر ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسی دوست ہے کہ مجھے اپنی اسائنمنٹ بھی نہیں دیتی، یہ تو سب فراڈ ہے. جو سیکھنا ہے سیکھیں، جو چاہیے لیں. یہ بالکل وہی معاملہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے بارے میں اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اے بنی ہاشم، اے عبد مناف، اے پھپھی صفیہ، اے بیٹی فاطمہ، سلونی من مالی ما شئتم، میرے مال میں سے جو چاہتے ہو مانگو، جو چاہیے مانگو لے لو، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہ آؤں گا. فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، آخرت میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، وہاں نہیں دوں گا اپنے عمل، یہاں جو چاہیے لے لو مجھ سے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح علم میں سے جو چاہیے، جس طرح کا سوال کرتے ہو کرو، جو پوچھنا پوچھو، لیکن اسائنمنٹ کیا ہے، اعمال نامے کی طرح ہے، یہ نہیں دی جا سکتی. تو آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو علم کے معاملے میں کوئی بخل نہ کرے، لیکن جہاں کام کرنے کی باری آئے تو سب کو کام کرنا چاہیے. یہاں کس قسم کے علم کے چھپانے کی بات ہے؟ بنیادی طور پر دین ہو یا دنیا، دونوں ہی ہے. صرف دین کا علم نہیں مراد، یہاں دنیا کا علم بھی، فائدہ مند علم کوئی بھی. مثلا اگر آپ نے کوئی چیز پہنی ہوئی، کوئی مجھ سے پوچھے یہ چادر آپ نے کہاں سے لی، اب میں اگر یہ کہوں کہ جی اگر میں نے ان کو بتا دیا تو انہوں نے میرے جیسی چادر پہن لی، تو پھر کیا ہوگا؟ میری تو شان ماری جائے گی، مجھے تو ہر ایک سے انوکھا نظر آنا چاہیے، اس لیے میں تو ان کو نہیں بتا سکتی کہ کہاں سے لی. تو ایسے علم کو چھپا جانا. اسی طرح اور مثلا کوئی اور مثال بتائیے، مثلا ٹیلر کا نہ بتانا، اور کس چیز کا نہ بتانا، کھانے کی ریسیپیز نہ بتانا. اور جی ہاں، سبق یاد کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی طریقہ نہ بتانا، سب کچھ بتا دینا، خاص طریقہ چھپا کے رکھنا کہ اگر میں نے یہ بتا دیا تو یہ بھی اسی طرح کرنے لگ جائیں گے تو پھر. اور جی ہاں مثلا کسی بھی جگہ کے بارے میں، کسی لائبریری، کسی کتاب، کسی ایسی چیز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے لیکن دوسرے کو نہیں پتا، آپ اس لیے نہیں بتا رہے کہ یہ بھی وہاں پہنچ گیا تو اس کی بھی موج ہو جائے گی. ہاں اگر وہ پوچھے اور پھر نہ بتائیں تو یہ جرم ہے، لیکن یہ لازم نہیں کہ آپ زندگی میں ہونے والے سارے اعمال کو بتاتے چلے جائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہاں حدیث میں کیا ہے، من سئل عن علم، جس سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا. اگلی حدیث ہے وعن کعب بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم، جس نے علم طلب کیا یا علم حاصل کیا، کیوں؟ لیجاری بہ العلماء، تاکہ علماء پہ فخر کر سکے، او یا لیماری بہ السفہاء، بے وقوف لوگوں سے جھگڑا کر سکے، او یصرف بہ وجوہ الناس، یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کرے، الیہ اپنی طرف، ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ علم سیکھنے کی کتنی فضیلت ہے، ہوا فی سبیل اللہ، اتنا اجر، اتنا ثواب، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کی نیت درست نہیں، علم حاصل کرنے کے مقاصد اچھے نہیں، تو پھر کیا ہے، نقصان بھی بہت بڑا ہے، سزا بھی بہت بڑی ہے. تو مقاصد کی خرابی میں 3 چیزیں شامل ہیں. نمبر 1 علماء کا مقابلہ، نمبر 2 فقہاء سے جھگڑا، اور نمبر 3 لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، واہ واہ چاہنا. علماء کا مقابلہ کیا ہے؟ مثلاً یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی بڑے مقام پہ فائز دیکھا تو انسان اپنے دل میں نیت یہ کر لے کہ میں بھی، ایک تو ہوتا نا کہ رشک تو جائز ہے نا، کہ ایک شخص جس کے پاس علم ہے وہ سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، دن رات اس کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو انسان اس پہ رشک کر سکتا ہے اور تمنا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی تو ایسا بنا. اور ایک یہ ہے کہ علماء پہ فخر کرنا کہ تم کیا چیزوں میں تم سے بڑا بن کے دکھاؤں گا، یعنی ایسا مقابلہ جو انہیلدی ہو. اور سفہاء یا بے وقوفوں سے جھگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بحث مباحثہ کرنا، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا، حقیر سمجھنا.
ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کی اہمیت جتانے کے لیے جو ناسمجھ بیچارے لوگ ہیں ان سے سوال کرنا، ایسے سوال کرنا جس سے ان کو زج کیا جا سکے. کبھی آپ کے ساتھ تو نہیں ایسا ہوا؟ یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اگر ان کے پاس زیادہ علم ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، جن کے پاس نہ ہو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ. ایسے ایسے ٹیڑھے سوال ان سے کریں گے کہ جس سے دوسرے لوگ شرمندہ اور ذلیل ہو کے رہ جائیں. ایک تو نا کسی کو سکھانے کے لیے سوال کرنا، مثلا آپ کی کوئی ٹیچر آپ سے کوئی سوال کرتی ہے، کوئی پوچھتی ہے اچھا اس کے بارے میں بتائیے یہ چیز کیسے ہے، وہ ایک اور چیز ہے. اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھایا جائے، ذلیل و خوار کیا جائے، دوسرے کو شرمندہ کیا جائے، دوسرے پہ ثابت کیا جائے کہ یو نو نتھنگ، کچھ نہیں آتا تم کو، کوئی چیز نہیں ہو تم. اس طرح کا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ آپ کو قرآن کی نعمت دے رہا ہے، علم دے رہا ہے، تو آپ کو کس چیز سے بچنا ہے کہ جو لوگ مثلاً آپ کے گھر میں ہیں یا آپ کے ہمسائے میں ہیں یا آپ کی پرانی دوستیں ہیں جن کو نہیں آتا یہ علم، تو آپ نے ان کے سامنے شو آف نہیں کرنا کہ ہمیں بہت آ گیا ہے، ہم بہت جانتے ہیں، بلکہ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، عاجزی کا معاملہ کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور اس میں ایک ہیلپنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، ایک شخص جس کو کچھ نہیں آتا آپ اس کو عزت سے، پیار سے، محبت سے سکھاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ٹیز کرتے ہیں، کیا پڑھا تم نے، عمر گوائی، تانے دیتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، یعنی بے وجہ ٹیسٹ کرنا دوسرے کو اور اس کو ثابت کرنا کہ تم کچھ نہیں جانتے. کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی معاملے میں، یعنی بڑے سے بڑا عالم بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کسی خاص معاملے میں اس کا علم نہیں ہوتا. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کیا کیا کرتے تھے، کھجور کے درختوں کو پیوند کرتے تھے، اس سے پھل بہت آتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نہ کیا کرو، یہ کیوں کرتے ہو، مطلب ایسی مشقت ہے، محنت ہے فالتو کی. پیوند کرنے کو مطلب سمجھتے، ڈرافٹنگ، یعنی ایک درخت کی ٹہنی کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کے اس کو اوپر سے پٹی سی باندھ دی جاتی ہے، پیچ کرنا. تو ہوا یہ کہ اس سال پھل کم آیا. تو آپ نے جب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ منع کیا تھا تو اس لیے ہم نے وہ کام نہیں کیا، اس وجہ سے پھل کم ہے. تو آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیا کو، تم اپنی دنیا کے امور کو زیادہ جانتے ہو، جو کرتے تھے وہی کرو تاکہ پھل کم نہ آئے. حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن اس واقعے سے بتانا کیا مقصود تھا، اس نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا یا کوئی آپ کے مرتبے میں اس سے کمی ہوتی. مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے اور دوسرے فیلڈ میں وہ ضروری نہیں کہ ایکسپرٹ ہو. اب آپ دیکھیں کہ ایک میڈیسن کا شعبہ ہے، اس میں کتنے فیلڈز آ گئے. آپ کسی ہسپتال میں ذرا جا کے کھڑے ہوں، ڈاکٹرز کے ناموں کی لسٹ پڑھیں اور شعبہ جات کے نام پڑھیں تو کیا کچھ ہوگا. اس میں بہت سارے شعبے آ جاتے ہیں نا اس میں، یعنی اسکن سے لے کے ہڈیوں سے لے کے خون، گوشت، مسل اور الگ الگ آرگنز، اور پھر ان کے اندر بھی مزید ڈویژن. تو یہ سب کیا ہے، علم کے شعبے ہیں. اب اگر آپ اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے آپ کڈنیز کا مسئلہ ڈسکس کرنے لگتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ایک سطحی نالج تو رکھتا ہے لیکن ڈیٹیل میں نہیں جانتا. تو اب آپ کہیں تم کیسے ڈاکٹر ہو جس کو یہ نہیں پتا، تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم. ہر شخص کی ایک لمٹ ہے. اب اگر ایک شخص ایک فیلڈ کا ماہر ہو گیا ہے، اسپیشلسٹ ہو گیا، اور وہ دوسرے کو اس فیلڈ میں بے وقوف بنائے، اس سے بحث کرے، مباحثہ کرے، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی. اور تیسری چیز یہ کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کرے. اس کا کیا مطلب ہے، لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کرنا، کہ لوگوں کی بھیڑ آس پاس ہو جائے، میرے بہت سے لوگ میرے پاس آ جائیں، میں اتنا پڑھوں، ایسا پڑھوں، اتنا سیکھوں، لوگوں کا ہجوم اکٹھا کروں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کیا خبر کہ اگر ایک شخص بھی آپ سے اچھی طرح سیکھ گیا تو معلوم نہیں وہ کتنے فائدے کا، اور ہو سکتا ہے کہ سارے ہجوم میں سے کوئی کسی کام کا نہ ہو. یعنی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں سیکھنا. کون سے 3 مقاصد جو ہیں وہ درست نہیں ہے علم سیکھنے کے؟ علماء کا مقابلہ نہیں کرنا، یعنی اپنے سے زیادہ علم رکھنے والوں سے مقابلہ بازی نہیں کرنی. رشک تو کرنا ہے لیکن کیا نہیں کرنا، مقابلہ نہیں کرنا. اپنے سے چھوٹوں یا کم علم والوں سے جھگڑا نہیں کرنا، اور لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے نہیں علم حاصل کرنا. اچھا، لوگوں میں ضروری نہیں ہے کہ عوام الناس اور پبلک ہو. اس میں بعض اوقات ہم فیملیز میں بھی تو مقابلے کرتے نا. میں ایسا پڑھ کے دکھاؤں گا کہ سارا خاندان حیران ہو جائے گا، سب کا منہ بند کرا دوں گا، ایسی ڈگری حاصل کروں گا. اصل میں یہ گفتگو میں نے کہیں سنی تھی اس لیے کوٹ کر رہی. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ بھی کوئی بات ہے. آپ پڑھو، سیکھو جو کرنا ہے، اس سے کیا ملے گا کہ سب کا منہ بند ہو جائے گا، تو وہ تو پھر بیٹھے رہیں گے، بس اس کے لیے زندگی گنواؤ گے.
حیرت نہیں ہوتی؟ یعنی شیطان ہمارے لیے غلط کاموں کو کتنا خوشنما بنا کے دکھاتا ہے نا ہمیں، اور نیتیں خراب کر کے ساری زندگی کی محنتیں برباد کروا دیتا ہے. تو ہمیں اپنی نیت کی بھی حفاظت کرنی ہے، کسی کے مقابلے پر نہیں. اگلی حدیث ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما، جس نے علم حاصل کیا، مما، اس سے جو یبتغى به وجہ اللہ، جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، یعنی ایسا علم جس کا مطلوب یا مقصود یا غرض اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، وہ اس نے سیکھا، لا يتعلمه، نہیں وہ حاصل کرتا اس کو، الا لیصیب به عرضا من الدنیا، مگر اس لیے کہ دنیا کا فائدہ حاصل کرے، دنیا کی متاع حاصل کرے، لم یجد عرف الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی ریحہ، اس کی ہوا، یعنی اس کی خوشبو. یعنی جو دین کا علم صرف اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے دنیا کی عزت اور دنیا کی شہرت سمیٹے، دنیا حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ بنائے، تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ جنت، تو کیا جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا. اور آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہر دوسرے سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ ڈگری حاصل کر کے تمہیں کیسی جاب ملے گی، اس کے بعد تمہیں کون سی نوکری ملے گی، کتنے پیسے کماؤ گے. دیکھیں مردوں کی تو ضرورت ہوتا ہے نا کمانا، کیونکہ انہوں نے خاندان کو پالنا ہے، لیکن افسوس یہ کہ اس دور میں عورت کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. ہم لڑکیوں کے لیے بھی عموماً ایسی ہی تعلیم پسند کرتے ہیں کہ جس سے وہ کچھ کما سکے، کچھ حاصل کر سکے، اور پھر ساتھ ہی چلے دنیا کے علوم اس کے لیے سیکھیں، پڑھیں، اگر کسی میں اہلیت ہے، صلاحیت ہے، ذہانت ہے، قابلیت ہے تو ٹھیک ہے. لیکن دین کا علم پڑھ کے پھر اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس کے ذریعے کچھ کما کے لائے، اس سے زیادہ ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی. اس نیت سے انسان سیکھے کہ اس سے مجھے دنیا حاصل ہو، یہ بات درست نہیں. اتنا ہی کافی ہے، صرف تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گی تاکہ جذب کر سکے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو علم جذب نہ ہو اس کا فائدہ نہیں. کیا سیکھا آج آپ نے؟ کیا بات سٹرائک کی آپ کو آج کی احادیث میں سے؟ جی آپ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے نہیں سیکھنا، مجھ کو دین کا علم مجھے اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے طریقے معلوم کرنے کے لیے. آپ بتائیے کیا سیکھا؟ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے مقاصد کا واضح ہونا بہت ضروری ہے. مثلا علم حاصل کریں، آپ یہاں پر آئے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ کسی سے جھگڑنا ہے، کسی کو بے وقوف بنانا ہے، کسی کو ذلیل کرنا ہے، کسی کا مقابلہ کرنا ہے، یا پھر اللہ کو راضی کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یہ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے کے سارے ذرائع یا مواقع دیے اور اچھا استاد دیا ہے تو ان چیزوں کی پھر قدردانی کرنی چاہیے. قدردانی کیسے ہوگی یہ بتائیے. مثلا استاد بہت دور سے آیا ہے سکھانے کو اور ہم اس دن چھوٹی سی بات سے چھٹی کر لیں، اس وقت میں کچھ اور کام شروع کر دیں یا کچھ اور. سب سے پہلے تو یہ کہ کلاس کے اندر اٹینٹو بیٹھے. سب سے بڑی قدردانی یہ ہے کہ نہیں. اس وقت دیکھیں آپ گھر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، میں بھی، آپ بھی، اپنے کام، اپنا گھر، اپنی بہت سی دلچسپیاں چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں اس جگہ. اور اگر اس جگہ بیٹھ کے بھی ہم نے سونا ہے، یا اس جگہ بیٹھ کے بھی ہم نے ادھر ادھر باتیں کرنی ہیں لکھ لکھ کے، یا پھر یہ کہ استاد کچھ پڑھا رہا اور ہم کوئی اور ہوم ورک کر رہے ہوں، تو یہ سب کچھ کیا قدردانی میں شامل ہے؟ یہ ناقدری ہے. تو پہلی چیز جو پریکٹیکلی کرنے کی ہے وہ کیا ہے کہ کلاس میں حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہو کر حقیقت میں حاضر ہونا ہے، حاضر ہونے کا حق ادا کرنا ہے. سب اور چیزیں اور دلچسپیاں اور مصروفیات اور چیزیں کام چھوڑ کر پوری توجہ اس کام پر رکھنی. پھر یہاں سے اٹھ کر بھلا نہیں دینا، جا کر اس کو دہرانا ہے.
اور کیا کرنا ہے؟ دوسروں تک پہنچانا ہے. یعنی ساری زندگی علم حاصل کرنے کا پروگرام بنانا ہے. ایک تو فارمل طریقہ نا، جیسے آپ اس وقت کورس کر رہے ہیں، یہ تو ایک فارمل وے، لیکن صرف فارمل وے ہی کافی نہیں. ساری زندگی آپ فارمل وے میں تو نہیں کر سکتے. اگر ساری دنیا کے لوگ یہی کچھ کریں کہ بیٹھے رہے یہاں آ کر، تو پھر تو کام نہیں چلے گا. آپ کو کہیں دنیا میں جا کے اور کام بھی کرنے ہیں. تو ان کاموں کے ساتھ ساتھ، ان دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ، آپ کے پاس کیا طریقے ہیں کہ آپ یہ کام بھی ساتھ جاری رکھیں گے. کہ فارمل وے میں تو جب سیکھ لیا، ابھی تو آپ کے پاس ہیں، کسی کے 6 مہینے، کسی کے پاس 11 مہینے، لیکن جب یہ مہینے ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ کس طریقے سے اپنا یہ کام جاری رکھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ پکے رہیں، آپ سے یہ چیز چھوٹے نہ، موت تک، جنت تک یہ سلسلہ جاری رہے. وہ کیا پریکٹیکل ٹپس ہیں آپ کے پاس اپنے آپ کو جمائے رکھنے کی؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھانا شروع کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ. اس سے کیا ہوگا؟ اپنی دہرائی ہوتی رہے گی. اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمل کا حصہ تو بنے گا، لیکن عمل کا حصے میں بھی عملی بات کیا ہوگی؟ جیسے میں کیا کرتی ہوں، پڑھاتی بھی رہتی ہوں تو اس کے لیے مجھے لازماً پڑھنا پڑتا ہے. پھر پڑھا ہی نہیں سکتی اگر میں پڑھوں نہیں تو. وہ تو ایک مسلسل اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ طریقے میں اور بھی اختیار کرتی ہوں. پہلے آپ بتاتے ہیں اپنے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی اپنے. میں مانتی ہوں کتاب پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، کریں گے، مگر کیسے کریں گے، کس وقت میں کریں گے؟ دنیا کے اتنے لمبے چوڑے کام ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہی کہاں رہے گا کہ آپ یہ کچھ کریں. ابھی تو آپ کو باندھا ہوا ہے نا، کچھ باندھ کے پڑھاتے ہیں، کچھ پھر باندھ دیتے ہیں گھر جا کر کہ یہ کر کے آؤ، تو آپ کر رہے ہیں. ہاں، پچھلے سال تو آپ ایسا نہیں کر رہے تھے. کتنے دن آپ کے مثلاً کچھ ایگزامز دے کے فارغ گزرے، ان دنوں میں تو ہم نے خود نہیں کچھ کیا. اب اللہ نے اگر ہم کو ایک موقع دیا ہے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد پھر اگر ہم وہی ہو جائیں جو کچھ ہم پہلے تھے، وہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے. مومن تو کبھی بھی علم حاصل کرنے سے سیر نہیں ہوتا. ہاں، چند ایک کام ایسے کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ مسلسل ان ٹچ رہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ گھر میں پڑھنے لکھنے کا ماحول پیدا کریں. چاہے آپ گھر میں، چاہے کسی ہاسٹل میں، چاہے کسی کلینک پہ ہیں، چاہے کہیں بھی ہیں، ماحول بنائیں. کیسے بنائیں گے؟ مثلا میں کسی کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کچن میں باقی تمام چیزوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا شیلف جو ہے بکس کا بھی رکھا ہوا تھا کچن کے اندر ہی، اور ساتھ ہی لکھنے کا ٹیبل لیمپ، اور وہ جو ڈائننگ چیئر تھی وہ اس طرف کو موڑ کے وہ اپنا ڈیسک سا بنا لیتی. تو کہتی کہ کام کرتے کرتے تھوڑا سا بھی اگر مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں فوراً یہیں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کر لیتی. اسی طرح ایک رائٹر تھی، ان سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنا کیسے لکھا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں صرف فارغ اوقات میں نہیں لکھتی، میں اپنے کام کے اوقات میں بھی بیچ میں سے وقت نکالتی ہوں. مثلاً یہ کہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں ساتھ ساتھ جب مجھے جو خیالات آتے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ چمچہ ہلاتے ہوئے بہت سے خیالات آتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہوئے بہت سے خیالات آتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے انتظام کر رکھا ہے، کاغذ قلم ہمیشہ ہی ساتھ ہوتا ہے، جہاں موقع ملے شروع ہو جاتی ہوں. اگر فارملی نہ لکھ سکوں تو میں اپنے آئیڈیاز کو جوٹ ڈاؤن کرتی رہتی ہوں. یہ ہے کہ گھر میں ماحول بنائے پڑھنے لکھنے کا. نمبر 1 یہ کہ کوئی کارنر ضرور رکھیں، چاہے 2 کتابیں ہوں آپ کے پاس یا زیادہ ہوں. نمبر 2 یہ ہے کہ گھر میں ایسی وال ہینگنگز یا ایسا انتظام ضرور کریں کہ جہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ لکھا ہوا پڑھنے کو مل جائے. یعنی گزرتے گزرتے آپ کوئی آیت پڑھ لیں. جیسے یہاں پر ہم نے نوٹس بورڈ کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ گزریں گے، لا محالہ آپ کی نظر پڑے گی اور آپ دیکھیں گے، کچھ نہ کچھ پڑھ لیں گے اس میں سے، سیکھنے کے لیے نا. اسی طرح آپ اپنے گھر میں بھی ایک بورڈ لگا سکتے ہیں، اس پہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ لکھ کر آپ وہ کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ مثلاً ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹ پلیئر جو ہے وہ آپ کسی ایک جگہ پہ فکس کر لیں. میں جب پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو مجھے پی ایچ ڈی کا ہی پڑھنا پڑتا تھا، اور چیزیں نہیں میں پڑھ پاتی تھی یا کر نہیں پاتی تھی. تو اس کا میں نے طریقہ یہ کیا ہوا تھا کہ جہاں میں کوکنگ کرتی تھی اس کے قریب ٹیپ ریکارڈر تھا، کمرے میں بھی ایک تھا. میں جیسے یونیورسٹی سے گھر آتی تھی، حالانکہ رات کے 9:30 10 بعض اوقات بجے ہوتے تھے، جو ہی کمرے میں انٹر ہوتی تھی تو بیگ رکھتے ہی بٹن پریس کر دیتی کیسٹ پلیئر کا. اب کیا ہوا، گاؤن کے بٹن کھول رہے ہیں لیکن کان جو ہے وہ سن رہے ہیں. اسی طرح ہمیشہ سے میری عادت یہ کہ گھر پہنچ کر اپنا بیگ کلیئر کرتی، A to Z ہر چیز نکال کے دیکھتی ہوں، آج اس میں کیا رکھا، کیا کرنے کا کام ہے، کیا ہو چکا کیا نہیں.
اس دوران بھی جب کہ ہاتھوں سے کچھ کام ہو رہا ہے تو کان مسلسل سن رہے ہیں، پھر اسی طرح جب کچن میں کام ہو رہا ہے تو مسلسل کان سن رہے ہیں. اس طرح الحمدللہ میں نے بہت دفعہ قرآن کو آڈیو میں سنا، بہت دفعہ سننے کا موقع ملا. یعنی پورا قرآن چلتا تھا، یعنی کیسٹ کو ترتیب سے رکھا ہوا تھا، بس اندر جاتے ہی پریس کیا بٹن، اپنے کام شروع کیے. بہت سی عورتیں گھروں میں بیٹھی خاموش، جو صفائی کر رہے ہیں، چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں ادھر ادھر، تو وہ تھوڑی سی آپ اگر سیٹنگ پہلے سے کیے ہوئے ماحول بنایا ہوا ہو تو وہ آپ کیسٹ سن سکتے ہیں. اب تو آڈیو ویڈیو کا زمانہ ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. اسی طرح اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، کتاب پڑھ سکتے ہیں، کتاب پڑھ لیں. اگر پڑھنے کا موقع نہیں تو آپ سن کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمیشہ اپنے بیگ میں ایکسٹرا مٹیریل چاہے چھوٹا سا رکھیں، ضرور ہونا چاہیے کہ جس کو آپ کہیں بھی ہلکا سا بھی بور ہونے لگے تو نکال کے پڑھیں. پھر اسی طرح بیڈ سائڈ ٹیبل پر لازماً رسالہ یا کوئی کتاب یا جو بھی چیز آپ کو مستقل پڑھنی ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ جو ہی بیڈ پہ لیٹتے ہی تو نیند نہیں آتی، تھوڑا سا تو ٹائم ہوتا ہی ہے کہ جس میں آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں. اور سوتے وقت جو پڑھا جاتا ہے وہ سارا دماغ میں ٹھہرا رہتا ہے جب تک کہ آپ اٹھ جاتے ہیں، پختہ ہوتا ہے اندر جا کے. یعنی آپ کے سرانے کے نیچے یا آپ کی بیڈ سائڈ پہ لازماً پڑھنے کا کچھ ہونا چاہیے. ہم بہت سے ڈیکوریشن پیس ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ چیزیں سجا کے رکھ لیتے ہیں اور سیکھنے سکھانے کی کوئی چیز ہمارے آس پاس نہیں ہوتی. اور کہاں پر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ جو ورکنگ وومن ہیں وہ اپنا ٹی بریک میں، لنچ بریک میں بیٹھ کے اور ساتھی خواتین کے ساتھ ادھر ادھر کی گپ شپ لگانے، غیبت کرنے، اس کی بجائے کوئی بک ریڈنگ کر سکتے ہیں، قرآن سکھا سکتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یعنی یہ یاد رکھیے کہ مصروف زندگی میں اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو پھر اسی طرح فارغ وقت ملے کچھ کرنے کا تو وہ نہیں ملے گا. جب آپ کے بچے چھوٹے ہوں، جب آپ عملی زندگی گزار رہے ہوں، کام کر رہے ہوں، پھر پڑھنے کا موقع بہت کم رہ جاتا ہے. لیکن جو لوگ ماحول بنا لیتے ہیں وہ لوگ کام کر جاتے ہیں. ایک اسکالر کا جو ایک لیکچر ہوتا ہے وہ بہت سی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، بہت سی تیاری کے بعد وہ ڈیلیور ہوتا ہے. تو اس کو اگر آپ سنتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ ایک دفعہ سننے سے سب کچھ نہیں سمجھ میں آ جاتا، اور ایک دفعہ سن لینے سے سب کچھ نہیں جان لیتے آپ اس کو بار بار سن سکتے ہیں. مجھے یہ خط یاد آیا، کسی میری اسٹوڈنٹ نے مجھے دیا تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ روشنی کا سفر کا دوسرا بیچ اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور تیسرا بھی اپنی منزل کو رواں دواں ہے. مجھے اس کام کے کرنے میں بہت اچھا تجربہ ہوا ہے جو آئندہ میرے کام آئے گا. ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس پروگرام میں میرا آنے جانے کا مسئلہ تھا. گلی بہت چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہاں کار پارک کرنا مشکل تھی، اس لیے میں ٹیکسی پہ جاتی. بعض اوقات پیدل ٹیکسی کے لیے چلنا پڑتا، گھر میں ذکر نہ کرتی کہیں آنا جانا بند نہ کر دیں. خیر مجھے خیال آیا اپنے اوپر ترس نہ کھاؤں کہ مجھے اب ٹیکسی پہ جانا پڑتا ہے، تو اپنے اوپر ترس نہ کھاؤں بلکہ لوگوں کو دین کی دعوت دوں. میں نے بہت سی کیسٹس خرید لی جو ہر وقت میرے پرس میں رہتی. چند پمفلٹ بھی تھے، ہر ٹیکسی والے کو میں دیتی. یقین کریں بظاہر خشک اور اکھڑ اور بدتمیز نظر آنے والے یہ ان پڑھ لوگ اندر سے علم کے متلاشی اور خیر سے بھرپور تھے. کمانے کی فکر نے انہیں دنیا کے دھندوں میں اتنا الجھا دیا کہ اس کو موسیقی میں ڈھونڈنے لگے. بعض ٹیکسی ڈرائیور میرے انتظار میں ہوتے کہ باجی اس راستے سے اتنے بجے گزریں گی، مزید کتابیں اور کیسٹیں دیں گی. بعض نے گھروں میں اپنی بیوی، والدہ اور بہنوں کو سنوائی، بہت دعائیں دی. الہدا اور روشنی کے سفر کا ایڈریس بھی لیا. یہ بات میں نے دعویٰ کلاسز کے حوالے سے لکھ کر بھی دی تھی. اس سے بہت حوصلہ افزائی ہوئی. اس رمضان میں اپنے بچوں کے اسکول بیکن ہاؤس میں ہر ٹیچر سے لے کر لوئر سٹاف اور پرنسپلز کو خطبہ رمضان، عید کارڈ، کیسٹس گفٹ بھیجی. یقین کریں بہت مثبت رد عمل دیکھنے میں آیا. پرنسپل نے کہلا بھیجا کہ میں درس کرانا چاہوں تو کیا آپ گھر آ کر درس دے سکیں گی. اپنے بھائی کے بینک میں بھی میں نے سب کو یہ گفٹ بھیجا، ساتھ میں قرآنی اور مسنون دعاؤں کی، جس کا بہت اچھا رد عمل سامنے آیا. ہمارے ہمسایوں میں آس پاس کے تمام گھروں میں کیسٹ، عید کارڈ اور خطبہ رمضان بھیجا، جس کو بہت سراہا گیا. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بڑی طاقت میرے ذہن میں ڈالتی جا رہی ہے، اب ایسے کرو، فلاں کو بھیجو. خیر میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں، وہ ایسے ہی میرے ذہن میں آئیڈیاز ڈالتے رہے ہیں. اس سے میرے بچوں میں بہت تبدیلی آئی ہے کیونکہ بانٹنے کا کام انہوں نے کیا. ان کے کہنے پر تراویح میں مسجد میں بھی کیسٹس اور خطبہ رمضان تقسیم کیا گیا، جس کا انتظام دونوں بچوں نے کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری ایک سٹاف ممبر ہیں جنہوں نے اپنا ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کیا. اب وہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کر لیا، سب کو ایک آئیڈیا مل گیا کہ بعض اوقات ایسے لوگ جو راستے میں ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، آپ ان کو کوئی چیز دیتے ہیں، وہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کا آپ ریٹرن نہیں چاہتے، اور وہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو، وہ اس میں آ جاتا ہے اور معلوم نہیں اس سے ان کی زندگی میں کتنی تبدیلی ہو.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.